میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے میں آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے قرآن کے قاریو یا معاشر القراء والحفاظ، اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں، قرآن یاد کرنے والوں، قرآن کے قاریو، قاری کہیں گے لبیک 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 لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں۔ اللہ کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی، اللہ کیا بات ہے، کیا مواخذہ ہمارا ہونے والا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے غلطی کوئی نہیں ہوئی، خطا کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ پھر کیا بات ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں، یا اللہ تیری طرف سے آواز آ گئی، یا معاشر القراء والحفاظ۔ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ او قاریو، او حافظو، قرآن کی آیات پڑھتے چلے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر! ذرا بس ایک منٹ۔ اللہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، ان میں سمجھدار بڑے لوگ بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے۔ جو بڑے ہوں گے سمجھدار ہوں گے، قاری عبدالکریم صاحب مخدوم العلماء یہاں تشریف فرمائیں، مولانا عبدالرقیب صاحب، مولانا عبدالقدوس صاحب، بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، بڑے بڑے قاری وہاں بھی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ قرآن تو لوگوں نے مختلف انداز میں پڑھا، مختلف لہجوں میں پڑھا، قاری عبدالکریم صاحب کا اپنا انداز، مولانا عبدالرقیب صاحب کا اپنا انداز، مولوی زید امجد کا اپنا انداز، مولانا عبدالقدوس صاحب کا اپنا انداز، آپ کے چھوٹے ننھے حافظ صاحب کا اپنا انداز۔ یا اللہ کوئی مصری لہجے میں پڑھتا ہے، کوئی پانی پتی انداز میں پڑھتا ہے، کوئی حدر میں پڑھتا ہے، کوئی مشق میں پڑھتا ہے، کوئی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، کوئی انداز کے ساتھ لہجے کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی سادہ انداز میں پڑھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی بتا تاکہ ہم بھی وہ انداز اختیار کریں جو تجھے پسند ہو۔ اللہ فرمائیں گے او قرآن کے قاریو، او قرآن کے حافظو، او قرآن کو اپنی پسلیوں میں جگہ دینے والو، آج میں تمہارے انداز نہیں دیکھتا، آج میں تمہاری آواز نہیں دیکھتا، آج میں تمہارا لہجہ نہیں دیکھتا، آج میں تمہارے غنے نہیں دیکھتا، آج میں تمہارا اظہار نہیں دیکھتا، ادغام نہیں دیکھتا، اقلاب نہیں دیکھتا، آج میں تمہارے کلکلہ نہیں دیکھتا۔ یا اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں مصلی پہ کھڑے ہو کر بڑے انداز کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، بڑے لہجے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج بھی قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک آیت پڑھو گے، ایک ایک جنت کا درجہ چڑھو گے۔ اللہ پاک حافظوں کے قاریوں کے ذہن میں بات ڈالیں گے۔ گل سمجھ آندی ہے جی؟ کوئی چپ چپ بیٹھے دے تسی، خفا خفا تو نہ ہوئے دے، خوش ہوئے دے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کے ذہن میں اللہ بات ڈالیں گے، یہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جنت کی آفر کی ہے کہ جنت میں جاؤ، ہمارے والدین جنہوں نے سختیاں برداشت کی، نور زمان لالے جانے کے کست ہے، نور زمان کے تھے کیڑی جائیے اب ماشاءاللہ ادھر اگے آؤ جنے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ بچے کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین نے بڑی مشقت کی، ہمیں مدرسے میں بھیجا، کام خود کیا، ہمیں مدرسے میں بھیجا، مشقتیں برداشت کی، والدہ نے بھی والد نے بھی، جب تک تو ان کو دوزخ سے نکال کر
ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا ہم جنت میں جانے کو تیار نہیں۔ قرآن نے دونوں نقشے کھینچے ہیں، ایک وہ جس کو آپ نے قرآن پڑھایا نا، او آسی خدایا اس ویلے تک جنتا پہ نہ جلدا جت تک مڑی ماں تے مڑا پہ نہ جل سن، تے دوئے او کہ جنہاں کو تسا سن بڑے بڑے سکولاں بے، پھر کالجاں بے، پھر اور ہوتا ہے، پھر اور ہوتا ہے، پھر اور ہوتا ہے پیجیا، تے او اتنے ہوتے گئے مڑ کے جدوں آئے تو نہ ہے خدا ہے ہی نہیں۔ ہاں ایئے بھی ہوندہ ہے، کیا ہے خدا ہے ہی نہیں۔ تے خدا کل قیامتی کو جدوں کو پکڑ سی نا، وَأَحْسَنْ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ جتنی سزا اساں کو دیتی ہے اس کی دگنا اس کی ماؤ کو دے پیو کو بھی دے۔ مولانا عبدالرقیب صاحب آیت یہ ہے یا نہیں؟ ترجمہ بھی یہ ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ، ضِعْفَيْنِ اختن دگنا، اللہ جتنا عذاب اساں کو ہے نا اس تا دگنا اس نے ماؤ پیو کو دے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک اولاد اے اختی ہے، دوے کے اختن اللہ جب تک والدین جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں جانے کو تیار نہیں۔ اور پتہ نہیں ماں کتھے تڑفتی ہے، پے کتھے تڑفتا ہے۔ میدان محشر میں اتنے لوگ سن، آدم علیہ السلام تو کہن کے قیامت تک سارے لوگ، آج تستا نکا جا جلسوں ہوتا ہے نا مانسرے بے، تے آدمی گم گیا تے نہیں تھا داختے جی رشا پہ گم گیا مگو نہیں تھایا، تے میدان محشر میں ماں نہ گمی دی ماؤ دا پتہ تے نا پتہ نہیں کڑیاں قبروں پہ جوڑ سن، تے اے خدا دی بارگاہ پہ کھلتے دن۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے او فرشتو اس کی والدہ کو بھی لاؤ، والد کو بھی لاؤ۔ اے جن کا دا کہنا ہے اسحاق نثار، اللہ اکبر، نثار کی طرح قاری صاحب مڑ کے دیکھے گا، دائیں طرف والد کھڑا ہوگا، بائیں طرف والدہ کھڑی ہوگی، ادھر ماں کھلتی دی ادھر پے کھلتے دے۔ اے اللہ، خدا آننا تے قادر ہے کہ نہیں؟ او چاوے آنن فانن کراچی ہوئے تھے آنکتا ہے کہ نہیں آنکتا؟ امریکہ میں جو تھے آنکتا ہے کہ نہیں آنکتا؟ مڑ کے دیکھ سنتے۔ اور اے جو ہے قرآن پاک آپ نے پڑھا سلیمان علیہ السلام دا قصہ، یہ ملکہ بلقیس کو خط لکھا نا، تو ملکہ بلقیس نے اپنا کابینہ کا اجلاس بلایا، اجلاس بلا کر اس نے کہا دیکھو یہ پیغمبر کا خط آ گیا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے لکھا کہ آ جاؤ تابعدار ہو کر ورنہ میں خود چڑھائی کر کے تجھے باندھ کے یہاں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا، سمجھ آندی ہے گل کہ نا؟ اسوں کابینہ دا وزیرہ مشیرہ دا اجلاس بلایا تو اس سے آخیا دیکھو کسا سن آخیا جی کے کرسی وہ بادشاہ ہے تے اپڑی جائیے اسی اپڑی جائیے، دوے آخیا جی نہیں کچھ نہیں بگاڑ رکھتا، تری آخیا نا جی یہ ہے تو وہ ہے فلاں اسی بھی کوئی بنگا تے نہیں پائی دیا ساں، یہ تے نہیں کیتے تھا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے جی آج اسی لیڈروں کو آتے ہیں، اور وہ ماسی بڑی سیانیاں سی۔ قرآن نے اس عورت کے وہ الفاظ اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا اور قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ اس نے کیا کہا؟ فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ کہا او میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے خیر خواہو، بڑے چمچے ہو تے کڑچے ہو، جی یہی ہوتا ہے نا، ایک تو ٹھیک آختے ہو تسی، لیکن اے یاد رکھو میں دیکھے کہ جدوں بادشاہ کسی ملک تے حملہ کر دیں نا افسدوہا اتھے دے تیا پانچا کر کے راہ چھوڑ دیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اتھے پھر بڑے بڑے لوکاں دی عزتاں پامال ہو جل دیں، عزتی آلے بیزت ہو جل دیں، تے اے گلاں ہوئیں ادھر اللہ یہ چلی نا، تو ادھر سلیمان علیہ السلام نے بھی کابینہ کا اجلاس بلا لیا،
اس نے تو یہ کہا نا، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا اوے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے قدموں میں لا کے رکھ دے؟ ایک جن اٹھیا، قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت کہنے لگا او اللہ کے پیغمبر، آپ کا دربار اور جلسہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام ہے دورہ دیئے گلن جلسہ مکسی دے پھر تو آن سی مجھے پہلے چاہیے دے، مجھے پہلے چاہیے۔ اس آخر پھر مڑی طاقت ہے نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے، قرآن قال عندہ علم من الکتاب، آدمیاں بچو انسانہ بچو ایک جنا اٹھیا، عندہ علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک۔ او صاحب اللہ کے پیغمبر اگر آپ کی اجازت ہو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا تخت موجود تھا، تو خدا آنا تے قادر ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ حافظ قرآن مڑ کے دیکھے گا، وہ ادھر والدہ کھڑی ہوگی ادھر والد کھڑا ہوگا، لیکن غبار میں ہٹے ہوئے اللہ پاک فرمائیں گے او فرشتوں لے جاؤ ان کو، جا کر آب کوثر سے نہلا کر، لباس پہنا کر، خوشبو میں بسا کر، ان کو پھر ان کے سر پہ تاج سجا کر، جس تاج کی روشنی اور سورج کی روشنی سے کئی ہزار درجے زیادہ ہوگی، اور اس کو جنت میں داخل کر دو ان کو۔ خدا سی اللہ فرمائیں گے ان کی تو نے سفارش کی نا، ماؤ دی تے پیو دی، لیکن میں جتنا تد منگے وہی نہ دیندہ، میں تے خدا نا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے 10 آدمی اور لے یار نام، جب تو نے حفظ کیا تھا کسی نے تجھے قرآن کا تحفہ بھی تو دیا تھا نا، تیرے گلے میں ہار بھی تو ڈالا تھا نا، اور تیرے جیب میں پیسے بھی تو ڈالے تھے نا، اور تجھے مبارکباد تو آ کر دی تھی نا، اور کسی نے آ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر بھی تو کی تھی نا۔ یار ان کے بھی تو نام لے، اور نام لینا تیرا کام ہے، اور انہیں جہنم سے نکال کے اور تیرے ساتھ جنت میں روانہ کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ 10 آدمی حافظ قرآن بخشوائے گا، 40 آدمی عالم دین بخشوائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہو بسالہ والو، کتنے سعادت مند ہو کہ آج آپ کی بستی میں ایک بچے نے قرآن یاد کیا۔ علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں، ابھی مولانا عبدالرقیب صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے، مغلیہ زمانے میں، یہاں مغل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مغلیہ زمانے میں اورنگزیب عالمگیر نے علماء کا بورڈ بٹھا کر جس کو مرتب کیا، فتاوی عالمگیری، اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی حافظ قرآن سے پوچھے کہ بھائی تم کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ جی میں کچھ بھی نہ پڑھے دا، توڑے کل کے آسی مڑے کل کچھ بھی نہیں، فرمایا فقط کفر، وہ کافر ہو گیا، وہ حافظ کافر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ نہیں، حافظ قرآن اپنے آپ کو دنیا کے مالداروں سے زیادہ مالدار سمجھے اور دنیا کے علم والوں سے زیادہ علم والا سمجھے، کیونکہ اس کے سینے میں وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ اور تھوڑی یہ گلاں قرآن کریم دے علم تے بھی کر کنا جی کہ نہ بس کر کنا سچ آخے ہو او تو بول دے ہو یہ ہون ہی تو سا روٹی دا سنے دے چھٹ گیا سے سارے لینڈ لگی دیا سی
وہ کوئی اعتبار نہیں رہا تو ساتھ ہے درود شریف پڑھو دا سارے علوم کا منبع اللہ کا قرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نا, آگے جا کے دیکھا نا بیت الخلاء کے اندر کوزے کے اندر پانی بھرا ہوا رکھا ہے, پانی سے بھرا ہوا کوزہ رکھا ہے. آپ تقاضے سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دیکھا چھوٹی سی عمر والا حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ پانی کس نے رکھا؟ اللہ کے رسول میں نے رکھا. حضور خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ چھوٹا بچہ ہے اور اللہ نے اتنا فہم و فراست عطا کیا ہے کہ میرے جانے سے پہلے وہ پانی رکھ دیتا ہے بھر کے تاکہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو. حضور دے دل و دعا نکلی. اس واسطے آختے ہیں دعائی دا آخو نا دعا کہ نو دعا کے کرو